Numbers 27, 91, 92, 93. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بے شک مجھے امر کیا گیا، آرڈر کیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی نوکری کروں، بندگی کروں جس نے محترم بنایا، جسے اس نے محترم بنایا اور اسی لیے کہ ہر شے ہے، اور مجھے امر کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں. پس جو کوئی ہدایت پاتا ہے پس بے شک وہ اپنے نفسوں کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوا وہ اپنے نفسوں کے لیے گمراہ ہوا. پس کہہ دے میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ہوں، اور کہہ دے کہ تعریف اللہ کے لیے ہیں، جلدی وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا پس تم انہیں پہچان لو گے، اور تمہارا رب تمہارے اعمال کے بارے میں غافل نہیں ہے. اب اس میں یہ کہ دیکھیں پھر وہی آ رہا ہے، بے شک مجھے آرڈر دیا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم بنایا. یعنی وہی شہر آ گیا، مسجد حرام مکہ، اور محترم ہے وہ، اور امن کا جگہ بنایا، اور اسی کے لیے سائش ہے. اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. مسلم کون سا؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مسلم ہوں. اور میں یہ کہ تلاوت کروں قرآن کی تلاوت کر رہی ابراہیم السلام، تمام پیغمبروں نے، انکلوڈنگ آج بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آپ کے سامنے. یہ سلسلہ کنٹینیوس جاری ہے اسپرٹ کے ساتھ. اور جس نے ہدایت پائی اس نے اپنے نفس کے لیے ہدایت پائی. یعنی اگر ہدایت لے لیں گے تو اپنی بہتری ہے، آپ دوسرے پہ احسان نہیں کر رہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت لی، گائیڈنس لی، اپنے ہی سیلف کے لیے گائیڈنس لی. نفس کہتے ہیں سائیکولوجی، نفسیات، اپنی نفسیات کے لیے گائیڈنس لے رہا ہے، ہدایت لے رہا ہے. اور جس نے گمراہ ہوا بس بے شک میں تو کہہ دو خبردار کرنے والا ہوں. تلاوت کر دی قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء اور سنت رسول میں آج بھی تلاوت اگر کی جاتی ہے تو پرپز آف ہدایت از ناٹ سیئنگ دیٹ یو آر رانگ، نو، اٹ از فار یو ٹو ٹیک گائیڈنس. آپ اس سے ہدایت لیں تو آپ کا بہتری ہے، نہیں لیں گے تو آپ کو کہہ دو میں تو خبردار کرنے والوں میں سنت رسول میں. یہ کنٹینیوس یہ آیتیں چلی جا رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء. اور پھر اللہ کہتا ہے ان قریب کہہ دو تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، وہ ان قریب تمہیں آیات دکھا دے گا، تم اس کو پہچان لو گے. یعنی آیات سے تم پہچان لو گے کہ کہاں کھڑے ہیں آپ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے آ رہو. اس کے ساتھ یہ تقریباً لیکچر ختم ہو گیا. جزاک اللہ برادر محمد شیخ. اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو یہ ایک دو باتیں بتانا چاہوں گا کہ جو بھی آپ کے سوالات ہوں پہلے وہ خواتین کی طرف سے ہوں گے، اس کے بعد مرد حضرات کی طرف سے ہوں گے، اور سوالات جو ہیں وہ آج کے موضوع سے متعلق ہی ہونے چاہیے، اس کے علاوہ سوالات نہ ہوں، اور مختصر اور جامع ہوں. کمنٹس دینے سے آپ گریز کریں، اور جو آپ اپنی سیٹ پہ رہیں. ہمارے ایک کوآرڈینیٹر جو ہیں آپ کو مائک پہنچائیں گے، آپ اپنا سوال کریں اور شیخ صاحب اس کے آپ کو آیت سے جواب دیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ سے ایک سوال کرنا تھا اس لیکچر کے سلسلے میں. جب بھی ہم کسی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جس طرح ہندو پتھروں کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح مسلم بھی کعبہ کو پوجتے ہیں جو کہ پتھر کا بنا ہوا. وضاحت کا. اچھا دیکھیں یہ عام طور پہ یہ مس کانسیپٹ ہے. دیکھیں میں نے 3 آیتیں پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ گھر کو پوجیں. سمجھے؟ کہیں میں نے کوئی آیت پڑھی ایسے گھر کو پوجیں، یہ تو نہیں کہا. اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا گھر ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع سجود کر رہے ہیں، اللہ کے لیے. صحیح. گھر کی امپورٹنس جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. اور وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے ان طاہرہ بیتیا، یہ کہ تم طہارت کرو میرے گھر کی. تو طہارت ہم کر رہے ہیں نفسیاتی طور پہ بھی لوگوں کی کہ ان کے جیسے 300 بت ہیں اور یہ ہے فلانا، اور ایک یہ اس طریقے سے. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں یہ کوشچن یہ عام طور پہ ہندو جو فزیکل پتھر کی وہ آئیڈل ورشپ کر رہے ہیں، وہ کسی بھی پتھر کو جیسے کیا ہوتا ہے عقیق، یاقوت عقیق پہن لیا،
ہندو ہے, یہاں پہنے پھر رہے ہیں, اور اس کو امپورٹنس دے رہا ہے وہ جی کہ اس پتھر کا مجھ پہ اثر ہو رہا ہے. تو یہ جو بات ہے کہ یہ پتھر سے آپ کا غصہ ٹھنڈا نرم رہیں گے آپ, سنیے, تو یہ آپ کا عقیدہ بن گیا. یہ اس پتھر نے نہیں کہا آپ سے, اس پتھر نے نہیں کہا اس کو پہننے سے مجھے کچھ ہو جائے گا, لیکن آپ نے کسی صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ پہن لیں گے تو آپ کا یہ فائدہ ہو جائے گا. تو یہ جو بول رہے ہیں صاحب, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, پتھر کو نہیں فالو کر رہے, اس بات پہ آپ کا ایمان ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام ان طہر بیتیا, یہ کہ میرے گھر کو طہارت کرو, پاک کرو. یہ اللہ کہہ رہا ہے آیات میں, تو ہم ایسا کر رہے ہیں. ہم اس گھر کو نہیں پوج رہے, کوئی بھی گھر کو نہیں پوجتا, ہم اس کا طواف کرتے ہیں, اس کو قیام رکوع سجود کرتے ہیں اللہ کے لیے. ہم کعبے کو جا کے اس کو پوج ہی رہے ہیں, اس کی کوئی بات کو مان نہیں رہے. کعبہ کچھ کہہ نہیں رہا ہم سے, اور کعبے سے ہم کو, ہاں اللہ نے خود کہا کہ ہم نے امن کا گھر بنایا, طہارت کرو, قیام کرو, روز کو مجرام کا حصہ بن جاؤ. لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ باقاعدہ کوئی آدمی کہہ رہا ہے, جیسے اللہ کہا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو سرپرست اولیاء بنا لیں گے, ان کی گھر کی مثال ایسے جیسے مکڑی کی. تو آپ نے اللہ کو چھوڑ کے ان کو مان لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پتھر سے یہ ہوگا, اس پتھر سے یہ ہوگا, اس پتھر کو آپ یہ کریں, تو وہ لوگوں کو مان رہے ہیں, اس پتھر کو نہیں مان رہے. اور اب اگر آپ سارے ہندو سے کہیں کہ آپ کی ہر وضع کا جو پتھر ہے اس کو آپ مانتے ہیں, تو اس پتھر کو آپ مان لیں, وہ نہیں مانے گا, کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ کہہ رہا ہے. ان کے تو ہر وضع کے پتھر کی پوجا ہے نا, تو کہنا یہ اتنا بڑا پتھر ہے, اتنا بڑا 50 x 50 کتنے میٹرز کا ہے وہ جو بھی پتھر ہے, تو کہنا بھائی آپ بھی اس پتھر کو پوج لیں, کوئی ہندو نہیں پوجے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر وہ پتھر کی پوجا ہے, کیونکہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ اور یہ اللہ کا گھر ہے, تو وہ اس کو پوجنے, بلکہ چاہے ہم جا کے دیکھیں, مگر پوجیں گے نہیں. وہ ان کے تو ہر وجہ کے پتھر کی پوج رہے ہیں وہ تو, اور وہ پوجوا کون رہا ہے, آدمی. تو وہ لوگوں کو مان رہے ہیں, اس پتھر کو نہیں, پتھر نہیں کہہ رہا کہ مجھے پوجو, وہ لوگوں کو مان رہے ہیں. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ. فرق اللہ کی اور انسان کی, اور فرق دیکھیں کہ کعبہ کا کوئی پجاری نہیں ہے ہندو. کہنا تم اگر پتھر کو پوچھتے ہو تو تم بھی پوچھ لو یہ پتھر ہے, وہ نہیں پوچھے گا, اور کوئی نہیں پوچھتا. تھینک یو. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. وہ مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو یروشلم میں جو بیت المقدس ہے, اس کا کیا مقام ہے, اس کی ذرا وضاحت کر دیں, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے مسلم ورلڈ اور جوز کے درمیان کافی لڑائیاں وغیرہ ہو رہی ہیں. اچھا دیکھیے, یہ جروسلم, یہ جو معاشرے میں جروسلم اور بیت المقدس کا سلسلہ چل رہا ہے, اور ہم سب مروجہ اس سب چیز سنتے آ رہے ہیں. اصل میں ہم چیز جب سنتے ہیں تو اس کو ویریفائی نہیں کرتے. تو میں آپ کو اصل میں تھوڑی سی, میں یہاں پر بائبل جو ہے, بائبل میں میں کچھ باتیں بتاؤں گا آپ کو. پہلے میں آپ کو ایک سمجھاؤں, یہ جو جروسلم ہے نا, جروشلم ایکچولی ہے, اس کو بعد میں بن گیا جروسلم. تو جروسلم جروشلم جو ہے ایکچولی ہیبرو میں ہے ایروشلم. ہیبرو میں ایرو بولتے ہیں, جیسے عربی میں اس کا سیدھا معنی عربی میں کہ دار السلام. دار السلام اور ایروشلم عربی میں سیم ہے. تو دار کہتے ہیں دائرہ, دائرہ سلام, سلامتی کا دائرہ. کیا ہوا؟ دار السلام سلامتی کا دائرہ, سرکل آف اسلام. اور ایروشلم بنا وہی سرکل آف اسلام, پیس, سرکل آف پیس. دار السلام وہ سرکل آف پیس, ایروشلم کے معنی سرکل آف پیس. تو جروسلم انہوں نے جے ایڈ کر دیا, جیسے عیسیٰ کے اندر جے ایڈ کر دیا جیزس, جیسے یوحنا کے اندر ایڈ کر دیا جوہنا, اور جناب جوزف, یوسف کے ساتھ جوزف, یہ جے ایڈ کرتے ہیں, یہ بیماری جے کی ہے, جیکب, یعقوب کے ساتھ جیکب. تو اسی طرح ایروشلم تھا, یہ بن گیا جیروسلم. لیکن اس کے معنی بیسک وہی ہیں, سرکل آف پیس. جیروسلم کیا ہے ان کے حساب سے؟ سرکل آف پیس. ایکچولی سرکل آف پیس آپ کو نظر آئے گا مکہ میں. تو دار السلام ایکچولی ہے مکہ, انہوں نے اس کو بنایا دار السلام ایروشلم, جو کہ وہاں سلامتی نہیں ہے, وہاں جھگڑا ہو رہا ہے, مار دھاڑ آج تک اور قیامت تک رہے گی, کبھی وہاں سلامتی نہیں لا سکتے. اور پوری ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں سلامتی نہیں آ سکتی. اچھا اب دیکھیے مزے کی بات یہ کہ بائبل میں کچھ ورسز ہیں بائبل کے جو میں پڑھوں گا, اور آپ لوگ یہاں آئیڈینٹیفائی کریں. کسی بھی یہودی سے یا کوئی آپ کا عیسائی دوست ہو, اس سے پوچھیں گے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کہیں آپ دکھا سکتے ہیں گراؤنڈ میں جروسلم میں؟ سن رہے بھائی جان کہ جروسلم میں آپ دکھائیں یہ چیز جو پڑھ رہے ہیں. دیکھیے پڑھیں آپ, یہ آزایہ 66 verse 20,
بمطابق یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ بائبل، بمطابق بائبل کے کیا ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں یعنی ہارسز اور رتھوں کا مطلب ہوتا ہے چیریٹس، بینور میں دیکھا ہو چیریٹس، وہ چیریٹس اور پالکیوں ویگنز، یا وہ جو ڈھولی نہیں اٹھاتے عورتوں کی، وہ ڈھولی بھی وہ اسے کہتے ہیں پالکیوں میں، اور خچروں پر یعنی گدھوں پر یا ڈونکی میوز، اور سانڈیوں کیا ہے، سانڈیوں ہندی ہے یہ، اس کا مطلب ہے اونٹنیاں پر بٹھا کر خداوندے کے ہدیہ کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس، یعنی کوہ کا مطلب ہے ہولی ماؤنٹن، یعنی مقدس پہاڑ پر کو لائیں گے، جس طرح کے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیہ لاتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ گھوڑے اور یہ گدھے اور یہ خچر یہ سارے چل کے اللہ علیہ استغفر اللہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ لکھا ہے یہ سارے لوگ اس پہ بیٹھ کے وہاں پہنچیں گے۔ کوئی جیروسلم میں جا رہا ہے، کوئی گدھا گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا۔ اچھا، ہولی ماؤنٹن پہ آئیں گے اور وہاں ہدیہ بھی دیں گے۔ میرے گھر کا ہے وہاں پر، اب آپ جائیے وہاں پر، وہاں اسرائیل اتر جائیں اور اسرائیل میں جا کے کہیں ٹیکسی والے سے کہ مجھے بیت المقدس لے جاؤ۔ جب آپ کہیں گے اسے بیت المقدس تو وہ عربی کا لفظ ہیبرو لفظ سیم ہے، تو وہ آپ سے کہے گا وہ وہاں پر ہے مکہ میں، یہاں کا آ گیا بیت المقدس یہاں نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بیت کہتے ہیں گھر کو، پورے جیروسلم میں کوئی بیت المقدس ہے ہی نہیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے بائبل میں خدا کے گھر، یہ لاسٹ میں لکھا ہے نا خدا کے گھر میں پاک، تو میں پوچھوں یہ خدا کا گھر کہاں ہے؟ اور یہ سارے لوگ گدھے گھوڑے پہ اور خچر پہ بیٹھ کے کہاں جاتے ہیں؟ بتائیں کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ آ رہے ہیں، اب ہوائی جہاز سے آ رہے ہیں، ٹرین سے آ رہے ہیں، لیکن آج بھی گدھے گھوڑے پہ جانے والے لوگ ہیں، پیدل جانے والے بھی لوگ ہیں۔ تو ایکچولی بائبل میں لکھا ہے وہ خدا کے گھر وہاں پہنچ رہے ہیں اور ہدیہ بھی لے کے پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ جو لکھا ہے نا کوہ مقدس جو ہے نا، وہاں اگر آپ جائیں گے عرفات جو ہے نا وہ ہولی ماؤنٹن ہے، جہاں پہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے آخری خطبہ دیا تھا۔ تو یہ مکہ، مینا، مزدلفہ میں ہدیہ جو ہے مینا میں دیتے ہیں، قربانی جگہ جو مینا ہے، اور کوہ مقدس کون سا ہو گیا؟ ہولی ماؤنٹن کیا ہو گیا؟ عرفات۔ اور اللہ گھر یہاں جو گھر لکھا ہے یہ ہو گیا مسجد حرام، اللہ گھر ان والا بیت۔ تو یہ پوری بائبل کی ورس پڑھ کے آپ عیسائی سے کہیں کہ یہودی سے دکھاؤ ذرا گراؤنڈ پہ، جیروسلم میں دکھاؤ تم، یہ کچھ بھی نہیں دکھا سکتا وہ، اور کوئی نہیں جا رہا وہاں۔ یہاں ہر سال جا رہے ہیں آپ، ابھی رمضان کے بعد پھر تھوڑی بار جا رہا ہوں گے وہاں، جا رہے نہیں جا رہے؟ اب دیکھیے اور دیکھیے، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور ان کی اپنی عبادت گاہ میں شادمان یعنی خوش کروں گا، اور ان کو سوختنی قربانیاں، سوختنی یعنی کہ بھنی ہوئی، اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر قبول ہوں گے۔ ذبیحے یعنی ذبح کیے ہوئے جانور جو ہیں، اور مذبح جہاں ذبح کیا جاتا ہے قبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی بات کا کہلائے گا۔ ذرا اس سے پوچھو یہ قربانی کہاں ہوتی ہے؟ مینا میں۔ تو یہ وہاں کا ذکر ہے کہ وہاں ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ کو ہدیہ دیتے ہیں۔ ہم بلیو کریں آپ جا کے قرآن میں نے بتایا نا ہدیہ، تو وہاں پر ہدیہ دیا جاتا ہے، اللہ کا گھر بھی لکھا ہے، یہاں گھر بھی لکھا ہوا ہے، وہی گھر وہاں کی بات ہو رہی ہے اللہ کا۔ تو یہ سب وہاں کون قربانی کر رہا ہے وہاں جا کے؟ جیروسلم میں کوئی کر رہا ہے وہاں جا کے؟ آپ ہسٹری کھلوا کے دیکھیں ذرا، ان سے لوگ کہنا بھائی یہ تم بائبل کی ورس دکھاؤ گراؤنڈ پہ پریکٹس۔ یہ پورا کا پورا چرایا ہوا قرآن کی جو پریکٹس جو مسجد حرام سے ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا جو لیکچر آپ کا سنا بڑے غور کے ساتھ، جس کے مرکزی کردار ابراہیم علیہ السلام اور کعبہ کا زمانہ، ان کا زمانہ ایک ساتھ مل رہا۔ وہ انبیاء جو ابراہیم سے پہلے آئے، ان کا کعبہ و قبلہ کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، اس کی ذرا وضاحت۔ جی، ایک تو میں نے آپ کو آیت بتائی تھی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب نشان دی گئی ابراہیم علیہ السلام کو گھر کی، ان طاہرہ بیتیا،
یہ کہ میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین والقائمین ورکع السجود، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر کی نشاندہی کری جا رہی ہے، مکان البیت، گھر کی جگہ وہ وہاں ہے، یہ کہ میرے گھر کو پاک کرو. لوگ جو طواف کر رہے ہیں، جو اعتکاف کر رہے ہیں، قیام رکوع سجود کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، تبھی تو وہ نشاندہی کر رہے ہیں، وہاں گھر موجود ہے. ایک تو آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو میرے گھر کو طواف کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، اس کو لوگوں کے لیے میرے گھر کو تم طہارت کرو. تو ابراہیم علیہ السلام اس کے معنی وہ گھر پہلے سے موجود ہے، کیوں اللہ نے بنا رکھا ہے. تو اب یہ جو آپ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے، ایک قرآن میں ایک آیت بھی ہے نوح علیہ السلام کے ریفرنس سے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے سورہ نوح 71 سورت ہے، اس کی 28 آیت ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب، میری اور میری والدین کی اور جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا اور وہ مومن مردوں ہو اور مومن عورتوں کی مغفرت کر دے اور ظالموں کی تباہی میں زیادتی فرما. یعنی آپ دیکھیں یہاں لکھا ہے رب اغفر لی، اے رب مجھے میری مغفرت کر دے، ولی والدیہ میری والدین کی، ولمن دخل بیتیا اور جو کوئی داخل ہوا میرے گھر میں. یہ کون سا گھر ہے ان کا؟ اہل البیت. میں نے بتایا تھا اہل البیت تمام انبیوں کا گھر ہے یہ، اور ہر مسلم کا وہی اہل بیت ہے. تو یہ میرے گھر جب وہ داخل کرا رہے ہیں تو ان کا فزیکل مکان نہیں ہے، وہ گھر ہے. پیغمبروں کا گھر وہی ہے، ہر پیغمبر کا گھر یہی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے ولیمن دخل بیتیا، میرے گھر میں داخل ہو مومن یعنی وہ گھر جو ہے بلیورز کا گھر ہے، وہ تو وہ اللہ کا گھر بلیورز کا گھر ہے. وللمؤمنین اور مومن کے لیے، وللمؤمنات والمؤمنات تو مومن مرد مومن عورتیں اور میرے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. وہ گھر کون سا ہے؟ وہ اہل البیت، اللہ کا نبی کا گھر وہی گھر ہے جو اہل البیت ہے. تو یہ پتہ چلا کہ پہلے سے گھر تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ نشاندہی کی اس گھر کی، جو طواف ہو رہا تھا، قیام ہو رہا تھا، رکوع ہو رہا تھا، سجود ہو رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس کو پاک کرو. تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں جو داخل ہوگا ایز اے بلیور، ایز اے مرد عورت جو بلیور ہے، وہ تو ان کا گھر بھی وہی گھر ہے، اللہ کا گھر. یہ فزیکل ان کا گھر نہیں ہے. ہاں قاعدے اوپر کر کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قواعد کے معنی غلط لیے گئے. جی ہاں، انہوں نے دیواریں بنانا لے لیا. ہاں جدار نہیں ہے وہاں. جدار بالکل. قاعدہ قواعد جو ہوتا ہے وہ پرنسپلز اور فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں اس کے معنی. تو انہوں نے بلند کیے تھے ابراہیم اسماعیل السلام نے. شکریہ. شیخ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1 میں، سوری سورہ نمبر 17 جی کی آیت نمبر 1 میں، جس میں مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا تھوڑا سا وضاحت کریں، جس میں قبلہ اول بھی بولا. صحیح ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے میں مسجد اقصیٰ کا جو ذکر ہے، جو کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جروسلم میں. تو اب یہ آیت پہلے میں پڑھتا ہوں، سورہ اسراء 17 اس کی 1 ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات میں لے کے جا رہا ہے مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ اس کے ماحول کو ہم نے برکت کر دیا، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنی اس کو آیات دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر بے شک وہ جو ہے سننے والا اور بصارت رکھنے والا. یہ میرے دیکھیں یہ چیز جو ہے اس کو آپ امیجن کریں. مسجد حرام اگر میں آپ سب سے پوچھوں مسجد حرام کہاں پر ہے تو آپ ڈیفائن کریں. مسجد حرام جو ہے مکہ میں، ابھی ہم نے پڑھا بھی سارا. اور قرآن مجید میں مسجد حرام بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا. مسجد اقصیٰ جو ہے صرف ایک دفعہ ذکر ہے، وہ ہے سورہ الاسراء 17 کی 1 میں. یہ واحد جگہ ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ کا ذکر آتا ہے، ایک ہی جگہ. اب کیونکہ یہ ایک دفعہ آئی ہے تو اس پہ مختلف لوگوں کے انٹرپریٹیشنز ہو گئے. تو پہلے میں آپ کو اس آیت کی ایکسپلینیشن سے پہلے ایک پیج میں نے وہاں لگا رکھا ہے آپ کی بک لیٹ میں، وہ ذرا آپ ذرا دیکھیں ذرا. یہ جو 2 ایکچول تصویریں ہیں یہ میں نے نہیں بنائی ہیں، یہ باقاعدہ جیوگرافی کو آتا ہے نا
نیشنل جغرافک کے اندر یہ تصویریں، اور آج بھی اگر آپ تصویریں لیں گے تو یہ اس میں زیادہ چینج ہے، یہ ریئل تصویریں ہیں. آپ اپنے دیکھیں، ادھر دیکھیں رائٹ میں یہ ایک گولڈن ڈوم نظر آئے گا آپ کو، سونے کا ڈوم، کیا بولتے ہیں، گنبد، سونے کا گنبد یہ. اور ایک ادھر دیکھیں اس پہلے پیج پہ چھوٹا سا ایک سلور ڈوم نظر آئے گا، نظر آ رہا ہے سب کو، سلور ڈوم، اور یہ اور ایروز کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ پوری دنیا میں، ادھر دیکھیں پوری دنیا میں اس کو یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، گولڈن ڈوم کو مسجد اقصی. صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں بتائیے. پیلے رنگ کا ڈوم جو ہے اس کو مسجد اقصی ساری دنیا کہہ رہی ہے. پورے دنیا کے جروسلم میں اسکالرز کو سب کو معلوم ہے کہ گولڈن ڈوم جو ہے اس کے اندر ایک پہاڑی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈوم آف دا راک، گولڈن کو. اور اس کے دور کافی 1.5-2 میل کے فاصلے پر ایک اور سلور ڈوم بنا ہوا ہے، وہ مسجد الاقصی ہے. لیکن سوال یہ کہ سلور ڈوم پوری جنمازیں مل رہی ہیں، مساجد میں گھروں میں لگا ہے گولڈن ڈوم، اور شو یہ کر رہے ہیں گولڈن ڈوم جو ہے یہ ہے مسجد اقصی. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، غلط صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو یہ کیوں کر رہے ہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ جب آپ کو معلوم ہے آن گراؤنڈ ریالٹی، یہ فزیکل پروف دکھا رہا ہوں کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور اس کی ہسٹری بھی دو الگ الگ ہے. تو سوال یہ اس کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں غلط؟ تو اس کے معنی یہ ہوا ہے کہ الاقصی مسجد جو ہے کنفیوژن میں آ گئی. اب میں آیت تلاوت کروں گا، آپ کو اس کی فزیکل ڈیمانسٹریشن دکھاؤں گا. رنگ کو بس ذہن میں رکھیں، دونوں کا کالا رنگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا الگ رنگ ہے. اب آیت پڑھتا ہوں، آپ آیت پڑھوں گا، ڈیمانسٹریٹ کروں گا، آپ ذہن میں مینٹل پکچر بنائیں گے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے. یہ دیکھ رہے ہیں مسجد حرام کالا رنگ ہے، رات میں لے کے جا رہا ہے الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد اقصی کی طرف لے کے جا رہا ہے. ڈائریکشن اس کی مسجد ہے، رات میں اس کی ڈپارچر ہے. پلیز سارے غور سے سنیں، میں سب سے پوچھوں گا، جو لوگ جانتے ہیں پلیز خاموش، جو نہیں جانتے وہ صرف ہاتھ اٹھائیں گے. میں پوچھوں گا الی المسجد اقصی کی طرف لے کے جائے رات میں، ڈپارچر ٹائم یہاں سے رات کا ہے، ڈپارچر ٹائم یہاں سے رات میں گئے، مسجد اقصی کی طرف گئے جو معاشرے میں کہتے ہیں جروسلم میں. یہ بھی میں نے دکھائی آپ کو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ برکت کر رہا ہے. یہ جو ماحول ہے مسجد اقصی کے ماحول کو برکت کر رہا ہے. وہی آیت تلاوت کر رہا ہوں میں، کوئی دوسری آیت تلاوت نہیں، وہی آیت. اور یہ جو گھر ہے اس کے بارے میں کیا ہے دیکھیے، الذی بارکنا، ہم اس کے ماحول کو برکت کر رہے ہیں. یہاں لکھتا ہے اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ مبارک ہے اور یہ بارک ہے، دونوں آپ کو سیم نظر آ رہے ہیں. مسجد حرام کو سوچیے اپنے ذہن میں، مسجد حرام کو سوچیے اپنے ذہن میں، اور جروسلم کی مسجد کو سوچیے اپنے ذہن میں. کیا یہ دونوں برکت میں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کون سا نظر آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. مسجد حرام نظر آ رہا ہے؟ مسجد حرام نظر آ رہا ہے برکت میں؟ یہ نظر نہیں آ رہا؟ ہاں وہ مطلب مگر قرآن میں آیت تو غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کہ الذی بارکنا حولہ، جیسی برکت یہاں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ مبارک ہے تمام جہان والوں کے لیے، ہدایت کی جائے مسجد حرام. اور یہ بھی برکت میں ہے الذی بارکنا حولہ. تو جروسلم میں مسجد جو ہے وہاں پر برکت ہے جیسی مسجد حرام میں نہیں. اب جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، پلیز ہاتھ اٹھائیں گے، بولیں گے نہیں. آپ کے ذہن میں یہ تو آ گئی یہ برکت کی مسجد ہے مسجد حرام. اب آپ کے ذہن میں کوئی اور مسجد نہیں آئی جو اس کے بعد برکت میں؟ بولیے گا نہیں، بولیے گا نہیں. آپ برکت والی مسجد آ گئی؟ نہیں پوچھا نہیں. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی برکت والی مسجد آ رہی ہے؟ آپ سب زور سے بولا کون سی مسجد ہے وہ؟ سب نے کیا بولا؟ سب نے بولا نا، میں نے تو نہیں بولا. کیسے آ گئے آپ؟ یہ کس نے آپ کو پہنچایا؟ دیکھیے ہسٹری میں یہ مسجد ہم کہہ رہے ہیں مسجد نبوی کیونکہ نبی کو لے کے گیا. اللہ اسے الاقصی کہہ رہا ہے، برکت والی مسجد کہہ رہا ہے. اور یقین کریں آپ، میں اگر آپ وہاں جائیں تو مسجد حرام کو بھی برکت ہے، مسجد نبوی کو بھی برکت ہے، اور بالکل سیم برکت ہے. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہ میں آپ کو بتایا تھا، سچائی کو پہنچنے کے لیے میں نے ڈیمانسٹریشن اس لیے کیا تھا کہ سملر رنگ دیکھیں آپ پہنچ گئے سب. اب دیکھیے اس کا ذکر کیا، یہ کون ہے؟ یہ کون سی مسجد ہے؟ جروسلم میں جو چھپائے ہوئے ہیں، اس کا قرآن میں ذکر آپ لوگ لکھ لیں ریفرنس.
سورہ توبہ 9 آپ لکھ لیں 9 سورہ توبہ 9 107 اور 108. اچھا میں نے آپ کو پیپر پہ جو دکھا دی مسجد چھپا رہے ہیں وہ گولڈن ڈوم آف دا راک دکھاتے ہیں کہتے ہیں یہ اکثر ہے بلکہ ہے کوئی اور, تو اس کے معنی کچھ گڑبڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ 9 میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. اور لوگوں نے اس مسجد کو نقصان اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اور گھات کے لیے پکڑ رکھا ہے ان کے لیے جو پہلے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں, اور ضرور وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ سوائے اچھائی کے کچھ نہیں ہے, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں دنیا میں انہوں نے ایک مسجد کو پکڑ رکھا ہے. اب ذرا اس کو تصویر دیکھیں, یہ تصویر نظر آ رہی ہے, اس کو پکڑ رکھا ہے, مقصد ہے کفر کرنا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور ایک مسجد کو پکڑ رکھا ہے ضرارا ضرر پہنچانے کے لیے, نقصان کرنے کے لیے, وکفرا اور کفر کرنے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے. مومن ایمان والے اس پہ تفرقہ میں آ گئے. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے جھگڑے کی ایک گھاٹ بنا رکھی انہوں نے, الاقصی بریگیڈ جھگڑا بنانے کے لیے. اور وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ, اور اللہ گواہی دیتا ہے إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, بے شک یہ جھوٹے ہیں. اب میرا کوشچن یہ کہ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں, یہ قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہوں, اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں پر ایک مسجد کو پکڑ رکھا ہے. کس نے پکڑ رکھا ہے؟ نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کو اور مسلمانوں کو, کفر کرنے کے لیے, وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں میں تفرقہ آ گیا, ایمان والے لوگوں میں تفرقہ آ گیا, یار پہلا قبلہ ہے ہمیں لڑنا ہے, بلڈ شیڈ, اور پوری دنیا بلڈ شیڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو مسجد اقصی آج کے بعد سے سمجھے وہ ہے مسجد نبوی, یہ ہے مسجد ضرار, جھگڑے کی مسجد جس پہ جھگڑا ہو رہا ہے, گراؤنڈ پہ جھگڑا ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. پھر اللہ آگے کہتا ہے اس آیت کے آگے کنٹینیوٹی میں, لا تقم فیہ ابدا, التوبہ 9 اس کی 108, لا تقم فیہ ابدا, تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم اس میں ہرگز جا کے مت کھڑے ہو. آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں آپ کو وہاں کا وہ نہیں ملے گا, پاسپورٹ پہ اسرائیل نہیں جا سکتے آپ, جب وہاں جائیں گے تو وہاں نہیں جائے کھڑے ہو سکتے ہے, کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ لا تقم فی ابدا, تم اس میں نہیں جا. لمسجد اسست علی التقوی, ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر بنائی گئی ہے, من اول یوم, پہلے دن سے مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پہ رکھی ہے, احق ان تقوم فی, زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں جا کے کھڑے ہو. وہ کون سی مسجد جو پہلے دن سے بنیاد بنائی گئی؟ نا مسجد حرام اول گھر, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی, وہاں جا کے کھڑے ہو تم. زیادہ حق ہے مسجد حرام میں کھڑے ہونا, کیونکہ اس نے اس کے ساتھ مقابلہ کر دیا, کیونکہ یہ مسجد اور وہ مسجد پہلا قبلہ بنی ہوئی ہے وہ, جبکہ مسجد اقصی کا جو منہ ہے وہ کعبہ کی طرف ہے. جروسلم کے اندر جو مسجد ہے, جو مسجد ضرار ہے, وہ بھی کعبے کو فیس کر رہی ہے. تو ہم کیوں ادھر مسجد کو فیس کریں گے؟ وہ ادھر ہی فیس کر رہی ہے کعبے کو. تو یہاں کہتا ہے اللہ تعالیٰ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم, ایک مسجد ضرور جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے, وہ ہے مسجد حرام. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اس میں لکھا فیہ آیت بینات مقام ابراہیم, اس کے اندر واضح آیت مقام ابراہیم, اس سے مصلی لے لو, تم وہاں جا کے تم کھڑے ہو. احق ان تقوم فیہ, وہاں جا کھڑے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں جو مرد ہیں وہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ محبت کرتا ہے مطہر لوگوں سے, طاہر لوگوں سے. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو جروسلم کی مسجد ہے وہ مسجد ضرار ہے, جو کہ جھگڑا کر رہی ہے, نقصان پہنچا رہی ہے, مومنوں میں تفرقہ ڈال رہی ہے, اور جنگ کی بنیاد بنا رکھا ہے اس کو. جنگیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, بلڈ شیڈ ہو رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا, آیت پڑھی, اس کے اندر جو اس کی
اس کی ڈسکرپشن ہے, اس سے اسپرٹ سے ہم نے پہچانا وہ کون سی مسجد ہے. دوسری مسجد کو بھی ہم نے برکت والی مسجد سے پہچانا. لیبل اقصی مسجد تو بہت ساری ہیں, بہت ساری مساجد لیبل میں, تو اس کی اسپرٹ سے پہچانا. یہ اس کا جواب ہے. بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات. آج کے اس لیکچر کو میں کلوز کرتا ہوں, اور انشاءاللہ آخری راتوں میں آپ سب لوگ پھر تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.